بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے مام کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارہ سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ سارہ تو چاہتی یہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر کو چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں ماہم کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ پسندیدگی کی جذبات دو طرفوں تو محبت کی گاڑی جھٹ پٹ دوڑنے لگتی ہے۔ ماہم اور سالار بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا حصول ہوتی ہے۔ دونوں کی پسند کی شادی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھا، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سالار اور ماہم انجان سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جیے جا رہے تھے۔ ایک روز ماہم نے اپنی پیاری سہیلی سارہ سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میرے اور سالار کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھے والدین کو اپنی مرضی بتائے سے ڈر لگتا ہے، تو ادھر سالار بھی اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ بھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنے بہو میں کرتے ہیں۔ تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں اور تمہارے مسئلے کا۔ تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھ کو اپنے اس گلفام سے بھی ملاؤ کہ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سالار گاؤں سے پڑھنے آیا تو تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی ساتھ لایا تھا جو اس کا کھانا پکانا اور دیگر کام کرتا تھا۔ گاڑی اس کو اس کے اس انکل نے دی ہوئی تھی کہ جس کے جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولتوں کے میسر ہونے کے باوجود سالار نے بھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا تو ماہم کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہ کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے۔ جب بھی ملتے پبلک پلیس پر دونوں کے دلوں میں کھوٹ تھا اور نہ برائی کا خیال۔ اس سبب دلوں میں ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ سارہ کی فرمائش پر ماہم نے اس کا تعارف سالار سے کروایا۔ وہ بولی، بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سالار سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے۔ وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جا سکتا ہے، یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اپنے پر اعتماد ہو تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ماہم ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ ایسے فلسفیانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ اپنے سہیلی سارہ کے جیسی چالاک بھی نہ تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ اس کی عزیزا جان سہیلی اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ تم کو بھی مائنس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں بابا، پھر تو مجھے بخوشی بھی بلی، میں اس سے ملے بغیر ہی ملا۔ یہ بات سالار نے کچھ اس انداز سے کہی کہ میں ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر ڈرتی ہو، جب ہم 3 ہوں گے تو ہچکچاؤ گی۔ خیر، اس کے بعد ماہم اور سالار کی ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک
بات چیت کر لیتے تھے۔ اب سارا ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ سارا ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ملاقات کے لیے مواقع فراہم کرتی، لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ ماہم تو پہلے ہی سارا کی گرویدہ تھی، اب اور احسان مند ہو گئی۔ ماہم خوبصورت تھی، لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانتدارانہ سوچ کی مالک، جب سارا قدرے چالاک اور فیشنیبل تھی۔ وہ ہم وقت خود کو بنا سنگھار کر رکھتی۔ اپنی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نے جگہ پائی تھی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ باتیں بھی خوب چٹ مٹک والی کرتی، تبھی محفل میں ماہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ کبھی برداشت نہ کر سکتی تھی کہ ماہم کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ اپنی یہ دوست ماہم کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزردگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سالار فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ سارا کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی۔ شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی سعی کرتی تاکہ سالار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو سالار کو موقع دیتی کہ وہ اس سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سالار ماہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تجھی سارا کو توجہ دینے لگا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ ماہم اور سالار کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچیں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے، البتہ جلد از جلد شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہتے تھے، جس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سالار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا، اور نہ ہی ماہم ایسی لڑکی تھی جو محض تفریح طبع کے لیے فلرٹ کرتی۔ وہ تو خود کو اس کی شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک میں دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تصاد تھا، اور تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ ماہم کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو، اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس و پسماندہ رہنے لگی تو ماں باپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات پہ حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب
دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سالار کو گھر بلا کر ماہم کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سالار کی طرف سے تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر آ نکلا ہوا تھا۔ امید و وہم کی کیفیت نے اس کو اور زیادہ پیار ڈال دیا کہ کیا خبر سالار کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار سارہ سے کہتی، ابو نے کیسی شرط لگا دی ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ سالار کے والدین راضی نہ ہوں گے۔ اس کا مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو، میں سالار کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ سارہ اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر سارہ نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سالار کے والد نے سوچا۔ بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ میں نے نئے زمانے کے بچے دیکھے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی ٹھوس نہیں سکتے۔ یوں سالار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کو مٹھائی منگوائی گئی اور رسم منگنی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سالار اور ماہم کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا مسئلہ یوں بھی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کے بعد خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ماہم تو اتنی خوش تھی کہ سارہ سے لپیٹ کر رونے لگی۔ سارہ کہتی، ماہم تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہکے لگاتے اور تم تو روئی ہی جا رہی ہو۔ منگنی کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایت کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندان ہی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف سارہ کروا سکتی تھی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، لہٰذا اب دونوں تھوڑے عرصے کی دوری پر برداشت کر لو۔
البتہ ان کے نامہ پیغام کا ذریعہ ضرور بن سکتی ہوں۔ جب بھی سارہ سالار کا خط ماہم کو دلا کر دیتی وہ اس کے ہاتھ چوم لیتی، کہتی تمہارے بغیر تو میں مر ہی جاتی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط ہی آدھی ملاقات کا ذریعہ ہوتے۔ اب اکثر ماہم کے پیغامات پہنچانے کے باعث سارہ کو سالار سے ملنے کا موقع مل جاتا۔ اس پر تو سالار سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے سارہ کا دل سہیلی کے منگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سالار سے ملے بغیر چین ہی نہ آتا۔ سج سنور کر جاتی تو سالار کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع ملا۔ اب ماہم تو نگاہوں سے اوجھل ہوئی۔ ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہی اور وہ مروت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پالیانی ریسٹورنٹ لے جانے لگا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی ہے، کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی ہے۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی۔ گاڑی میسر تھی، سالار کو انکار کیے نہ بنتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ دیوانی لڑکی اس کے قربت میں نہال ہو گئی ہے، خوب چہک چہک کر باتیں کرتی ہے، سپرد کے وقت کو طویل دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شام سے رات ہو جاتی تو وہ بھی یہی کہتی ذرا اور تو رکو، ابھی سیر سے بھی نہیں بھرا۔ تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا ہے، اب روز ہونے لگا۔ MA کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ سالار اسی شہر میں ہی نوکری کی تلاش میں تھا۔ باقی وقت بور ہوتا، ماہم سے تو پھر دور ہو گیا تھا۔ اس کے گھر جاتا بھی تو وہ اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے اس کے سامنے نہ آتی تھی، لہٰذا یہ خلا سارہ کی کمیٹی سے پورا ہونے لگا۔ ادھر سارہ کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے، جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو سالار سے ملاقاتوں کی باتیں ماہم کو مزے لے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی سالار تک پہنچانے کی بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی۔ ماہم گردید کرتی تو کہتی تم میں کیا مشکل ہے، شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اتنے بھی کیا بے قراری، میں اسے مل نہیں پاتی تو تم کو اس کا حال کیا بتاؤں۔ ادھر سالار سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی باتیں زیادہ، پھر ادھر کے ہانکے لگاتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر سالار پہلے تو شدید ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے سارہ کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اس کی ذات کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ محض سارہ کو خوش کرنے کو ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اسے دھیان میں ایسے پکی ہو گئی کہ ماہم کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو سالار سے دور کرنے کی طریقے سوچنے لگی۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے، آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان ماہم تھی ہی نہیں۔ سارہ نے سہیلی کے منگیتر کی قرب حاصل کر لی تھی، وہ اب ماہم کو راستے سے ہٹانے میں کسی قسم کی شش و نیچ سے کام نہیں لے رہی تھی۔ سالار تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خود غرض لڑکی نے جو کرنا تھا کر دیا۔
ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے ماہم کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارہ سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ سارہ تو چاہتی یہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں ماہم کو اس کے گھر بھجوا دیا۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی۔ اس سے متلی ہونے لگی اور اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیز میں کھانے سے شاید تم کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، میں ابھی تم کو ہسپتال لے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے وہ دکان بند کر جلدی گھر پہنچے۔ ماہم کو ہسپتال لے جانا ہے۔ دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے ماہم نے گھر میں دم ہی توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے سارہ پر شک نہ کیا، یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خوراک نانی کا لقمہ بن گئی ہے۔ انہوں نے روح دھو کر بیٹی کو دفن کیا۔ عجیب اتفاق کہ جس روز اس کو دفن کیا، ایک ہفتے بعد اس روز اس دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا ہوا سمجھ کر والدین کو صبر کی تلقین کی، مگر ماہم کی موت کی خبر سالار پر بجلی بن کر گری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، خوب جی بھرا کر دیا۔ اس کے آنسو پوچھنے، اس کو تسلی دینے والی بھی سہارا تھی۔ سالار نے سارہ پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند نہیں سلا سکتی۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بہترین سہیلی جو ہمہ وقت ماہم کی آستین میں رہتی تھی، اسے ڈنس بھی لے گی۔ کچھ دنوں وہ بے حد افسردہ رہا۔ اس دوران وہ سارہ سے مل کر سکون دل تراشی کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر نہ ہوا۔ اس نے سارہ کو اپنا لیا اور روحانی سہارا بنا لیا۔ اس کے ساتھ شادی کر کے ماہم تو اس دنیا میں نہ رہی۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تھا تو وہ اس کی پیاری اور عزیزہ جان سہیلی سارہ ہی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، اور ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔